بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ نساء خواتین، اس میں خواتین کے مسائل کا تذکرہ ہے، ان کے متعلق احکامات ہیں، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ نساء ہے۔ جب اچھا وقت تھا مسلمانوں میں تو بچیاں جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی تھیں تو یہ سورت اپنے ہاتھوں سے لکھتی تھی، لکھتی بھی تھی، سمجھتی بھی تھی۔ یہ اور سورہ نور جب اپنے ماں باپ کے گھر سے جاتی تو یہ جہیز میں ان کے ساتھ رکھا جاتا تھا، ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ اس کے ابتدا میں اللہ کی طرف سے تلقین ہے، اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا لحاظ رکھو، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یتیم معاشرے کے کمزور قسم ہے، اپنا حق نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے اچھے مال سے اپنا ردی مال، بیکار مال میں تبدیلی مت کرو، عورتوں کا حق ادا کرو۔ اسلام سے پہلے کتنی شادیاں کرنی ہیں کوئی تعداد نہیں تھی، نہ عدل و انصاف کی بات تھی۔ اسلام آیا، تلقین کی، 4 تک کی شادیوں کی اجازت ضرور ہے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ۔ اگر برابری اور عدل نہیں کر سکتے، ایک پہ اکتفا کرو، اور جس سے رشتہ ازواج اختیار کرو اس کا حق دو، مہر دو۔ بچے جب تک بڑے نہ ہوں، نابالغ، یتیم، مال ان کے حوالے نہ کرو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، ضائع مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ جاہلیت کا جملہ تھا، ہم اس کو کیسے وراثت دیں جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی، تلوار اٹھا نہیں سکتی، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وراثت میں اس کا حصہ کیسے ہو؟ تو چھوٹے بچے اور عورتیں اسلام سے پہلے وراثت سے محروم تھی۔ اسلام آیا، عورت کے حقوق لے کے آئے۔ بیٹی ہے تو تب بھی ملے گا، بیوی ہے تو تب بھی ملے گا، بہنہ ہے تو تب بھی ملے گا، ماں ہے تو تب بھی ملے گا۔ آج مغرب جو عورت کو بکاؤ مال بنا رکھا ہے، وہ علمبردار بنا بیٹھا ہے عورتوں کے حقوق کا۔ عورتوں کو عزت اور حقوق تو اسلام نے دیے، اس کی آبرو اور عزت کی حفاظت کا بھی خیال رکھا ہے، اور اس کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے۔ یہ کوئی بھی قسم ہے عورت کی، بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہنہ ہے یا ماں ہے، اس کا حق ہے وراثت۔ بچوں کے وراثت کا تذکرہ فرمایا اور ہر ایک کے حصے مقرر کیے، اور تلقین فرمائی کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں، تم اس میں رد و بدل نہ کرنا، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تمہارا کسی طرف جھکاؤ ہے تو حصوں میں تبدیلی نہ کرنا، یہ اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ زندگی میں تحفے تحائف دے سکتے ہو، مرنے کے بعد یہ حصے ویسے ہی تقسیم ہوں گے جیسے اللہ نے مقرر کر رکھے۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو دے اور زیادہ دے اور کسی کو محروم کر دے۔ آنکھ کرنے سے بچے آنکھ نہیں ہوا کرتے۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے؟ ان بچوں کی تربیت صحیح کر لو نا، ان کو تربیت اور تعلیم صحیح دے دو۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ تم اس حال پر تک پہنچ سکو کہ دیکھ تمہارا خیال یہ بن جائے کہ میرے بچے میرے مال کے وارث نہ بنے۔ تو آنکھ کرنے سے آنکھ نہیں ہوتے،
اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے مقرر کردہ حصہ ہیں، وہ اللہ حلیم اور حکیم ہے۔ جو غیر فطرتی طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ان کی مذمت، ان کے لیے عذاب۔ نادانی میں گناہ کر لیا، توبہ کر لی، اللہ بھی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ بھی بڑے مہربان ہیں۔ ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں باپ سے تعلق ہے، یا اس نسب سے تعلق ہے، یا سسرال سے تعلق ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے شادی نہیں ہو سکتی، جن سے رشتہ حرام ہے۔ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ باقی نکاح کی اجازت دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح کرو لیکن ان کا حق بھی ادا کرو، جو مقرر کردہ مہر ہے وہ بھی ادا کرو۔ اللہ تعالی نے ایسے احکامات دیے جو انسانوں پر مشکل نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ویسے ہی کمزور ہے۔ حرام سے روکا ہے، حلال رشتے سے نہیں روکا۔ حرام کھانے سے روکا ہے، حلال کھانے سے نہیں روکا۔ حرام پینے سے روکا ہے، حلال پینے سے نہیں روکا۔ ایسا نہیں کہا کہ عورت کے قریب ہی نہیں جانا، نہ حرام کے قریب نہ جانا، حلال کے قریب جاؤ، عبادت ہے، عبادت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں ہے، نہیں حرام نہ کھاؤ، حلال کھانا جائز ہے، شریعت کے مطابق کھاؤ گے ثواب بھی ملے گا۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی ایک دوسرے کا ناحق مال مت کھاؤ۔ ہاں، برضائے رغبت، تجارت، لین دین، ہر وہ چیز جس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، ایسا لین دین مت کرو۔ کبائر سے بچو گے، تمہاری نیکیوں سے اللہ صغائر ویسی معاف فرما دیں۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، بڑی ریاست میں حکمران کے بغیر نظام درم برم ہو جاتا۔ گھر بھی ایک چھوٹی ریاست ہے، اس میں بھی شوہر ذمہ دار ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ نان نقی کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ آقا اور یہ لوڈی، نہ ان آپس کا میاں بیوی کا تعلق محبت کا اور دوستی کا، زندگی کے ساتھی ہیں، لیکن نظام چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہے، اس لیے کہ نان نقی کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ جو وہ کھاتا ہے بیوی کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اسے بھی پہنائے، جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسی زندگی کی ضروریات ان کے لیے پسند کرے، اس کو سربراہ بنایا۔ فرما بردار عورت کی خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ آپس میں انبن ہو گئی تو عدالتوں کے بجائے خود معاملہ گھر ہی میں حل کر لو، نہ تو خاندان کے بڑے بیٹھ جائیں، بشرطیے کہ اس نیت سے بیٹھیں کہ گھر بنانا ہے تو گھر بن جائے، گھر کی باتیں بازاروں میں نہ جائے۔ پھر اس کی تلقین فرمائی، اللہ کا حق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ اسلام نام ہی حقوق کا ہے، حقوق کو پورا کرنے کا نام ہے اسلام اور دین۔ اللہ کا حق، مخلوق کا حق۔ مذمت فرمائی جو بخل کرتے ہیں اور بخل کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ ریاکاروں کی مذمت ہے، نیکی کرو گے اللہ کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں ذہن سازی کی گئی، ابتدائی طور پہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت جاؤ۔ تیمم کا طریقہ بتایا، تیمم میں سے اس امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ پانی میسر نہیں ہے، پانی میسر ہے، جسم پہ استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، جسم کی حالت ایسی ہے کہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا، نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تمہارا تیمم ہی تمہاری طہارت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہودیوں کی مذمت فرمائی، آسمانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ منافقین کی مذمت فرمائی، اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پہ دل و جان سے راضی نہیں ہیں۔ اس منافق کا تذکرہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے باوجود بھی نہ مانا، حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی ساتھ تھا، حق پہ یہودی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی،
شور مچا دیا، عمر نے مسلمان قتل کر دیا۔ فرمایا قتل نہیں کیا مسلمان کو، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اور اس میں تنگی محسوس نہ کرے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ منافقین کے بارے میں آپس میں تقسیم نہ ہو، ایک رائے کم ہو، اس لیے کہ وہ لبادے میں اسلام قبول کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کافر ہے، اس میں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر نہ حق کسی کو قتل کرنا، غلطی سے کیا تو اس کے متعلق بتایا کہ پھر کیا سزا ہے، اور کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے، جہنمی ہے ہمیشہ کا، یہ قاتل ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں۔ تو کافر ہوتا ہے، مسلمان اگر قاتل ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو مفسرین نے بتایا اگر مسلمان کو قتل کیا اور جائز سمجھے کیا تو اسلام چلا گیا، ہمیشہ جہنم میں جائے گا، قاتل ہمیشہ جہنم میں جائے گا، قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور قتل کو جائز سمجھا تو اسلام ہی چلا گیا، تو ایسا قاتل ہمیشہ جہنمی ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد اور اس کی فضیلت، جو جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور خاص طور پہ جب مظلوم فریادیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھیج اب اللہ کے بندے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کے بارے میں فرمایا، جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر خوف کی نماز کا تذکرہ ہے، نماز خوف، سبحان اللہ، میدان جنگ ہے، جماعت نہیں چھوڑی جا رہی، دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ جماعت میں شریک ہوں گے یک بار بھی حملہ ہو جائے گا، اچھا موقع ان پر حملہ کرنے کا۔ تو قرآن نے خوف کی نماز کے بارے میں بتا، ایک رکعت پڑھ کے ایک دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، دوسرا امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے، اور یہ رکعت پڑھنے والے دشمن کی طرف چلے جائیں اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ آ کے جماعت میں شریک ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یہ خوف کی نماز، جماعت مل جائے گی، ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر واپس آئیں گے اپنی نماز پوری کریں۔ میدانوں کے اندر بھی نماز کا اہتمام، نہ صرف نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام۔ ہاں جب امن ہو پھر نماز کو اطمینان سے پڑھو، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام نام ہی عدل و انصاف کا، نام ہی عدل و انصاف کا، لیکن عدل میں کوتاہی کب ہوتی ہے؟ جب ذاتی مفادات سامنے آ جاتے ہیں، رشتہ داری آ جاتی ہے، اقربا آ جاتے ہیں، تعلقات سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا نا ہر حال میں انصاف سے کام لینا ہے۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائے، ایمان والو اپنے ایمان کا خیال رکھو، جیسے کہتے ہیں نا میاں اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، صحت کو بحال رکھنے کے لیے کچھ اچھا کھانا پڑتا ہے، کچھ اچھی پرہیز کرنی پڑتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، صحت کو بحال رکھنے کے لیے کچھ اچھا کھانا پڑتا ہے، کچھ پرہیز بھی کرنی پڑتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کا خیال رکھا کرو، یہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو، کھاؤ گے نہیں، بد پرہیزی کرتے رہو گے، صحت خراب ہو جائے گی نا بھائی۔ اس ایمان کو غذا نہیں دو گے اور اس کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے تو ایمان کیسے رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہے ابا دادا بڑے اچھے مسلمان تھے تو بیٹا بھی اچھا مسلمان ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ دادا بہت اچھے صحت مند تھے تو اولاد بھی صحت مند ہوگی؟ ارے میاں زہر کھاؤ گے تو مر جائے گا نا۔ تو باپ دادا بڑے بزرگ تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے، لیکن اولاد ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے تو کیسا ایمان بچے گا؟ تو ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ، اپنا ایمان کا خیال رکھا کرو،
ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ صحت مند ہے یا بیمار ہے بھی یا نہیں؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب نیکی کرے تجھے خوشی ہو اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو پریشان اور بے چین ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان دے رکھا۔ گھر میں سانپ اور بچھو آ جائے تو سر کی آنکھیں ہو نا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں ہوں جسے ایمان کی روشنی کہتے ہیں، کہ گھر میں گناہ آئیں گے تو پریشان ہو جائے گا، زندگی میں گناہ ہوں گے تو پریشان ہو جائے گا۔ ہاں کوئی گھر میں آدمی اندر رہتا ہے سانپ بچھو دیکھتا ہی نہیں تو گھر میں سانپ بچھو آئے گا تو پریشانی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ہاں اندر ایمان کا چراغ بجھ جائے اور گھر میں اللہ کی نافرمانی اولاد بچے بچیوں میں دیکھے اور اس کو کان میں جوں ہی نہ دیں گے، ماتھے پہ بل ہی نہ آئے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اندر کا چراغ ایمان کا بجھ چکا ہے، ورنہ صحت مند ایمان کہاں زہر کو برداشت کر سکتا ہے جو ایمان کے لیے زہر ہے، اللہ کی نافرمانی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو اللہ کے دشمنوں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں تاکہ ان کے ہاں عزت مل جائے۔ فرمایا عزت اللہ کے پاس، اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی ایسی صحبت میں نہ بیٹھو، ایسے ماحول میں نہ بیٹھو جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا، جہاں اللہ کی اس نبی کی سنتوں کا استہزاء کیا جاتا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے دل بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، تم قیامت میں انہی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ ایسے ماحول میں مت بیٹھو۔ پھر منافقین کی مذمت فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، حالانکہ خود احمق ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی منافق کافر ایمان لے آئے اور اپنے اعمال صحیح کر لے، اللہ رب العزت اپنے شاہ نشان اسے نوازیں گے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کوئی شخص ایمان لے آئے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزاری کرے اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اللہ کو کیا پڑی اسے عذاب دینے کی؟ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ ایمان ہو اور زندگی میں شکر ہو، یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایمان ہو اور زندگی میں شکر ہو، یہ نعمتوں کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ ایمان ہو اور شکر ہو، اس سے اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایمان ہو اور شکر ہو، اس سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایمان اور شکر ایک ایسی دولت ہے، ایسی عبادت ہے کہ آدمی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ